بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے سورۃ الانفال کی رکوع نمبر 3۔ آیات اس میں 20 تا 24 ہم اس میں سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معانی پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم آیات کا با محاورہ ترجمہ اور مختصر سا مفہوم بھی بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معانی دہراتے ہیں، تو آپ لوگ میرے ساتھ یہ الفاظ دہرائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ معانی بھی دہرائیں گے۔ یہ الفاظ اور معانی اور با محاورہ ترجمہ آپ کے نحو کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹا آمنو، ایمان والو، اطیعو، حکم پر چلو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، کوئی بھی آپ ان میں سے معنی لے سکتے ہیں۔ لا تولو، لا تولو، رو گردانی نہ کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ مت پھیرو۔ تسمعون، تم سنتے ہو، تسمعون، تم سنتے ہو۔ لا تکونو، تم نہ ہو جاؤ۔ لا کا جو معنی ہوتا ہے وہ نفی میں آتا ہے کہ نہ، تکونو تم ہو جاؤ، لا تکونو تم نہ ہو جاؤ۔ کالذین، عربی میں کاف اگر شروع میں آ جائے کسی بھی لفظ کے شروع میں تو اس کا معنی ہوتا ہے مثل، مشابہ کی طرح۔ تو کالذین، ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں جیسے، ان لوگوں کے مشابہ۔ سمعنا، جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ ہم نے سن لیا۔ سمعنا، ہم نے سن لیا۔ لا یسمعون، وہ نہیں سنتے۔ لا یسمعون، وہ نہیں سنتے۔ شر الدواب، شر کہتے ہیں بدتر، الدواب بمعنی جانور، بدترین قسم کے جانور۔ یہاں مراد کافر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اندا، عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے کے پاس، کے نزدیک۔ الصم، بہرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سننے سے جو ہے نا وہ جب اعراض کرتے ہیں تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ بہرے ہیں، وہ سننے کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے۔ البکم، گونگے، کہ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا جو ہے نا وہ اقرار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان نہیں کرتے۔ لا یعقلون، وہ سمجھ نہیں رکھتے، وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ لو علما، اگر جان لیتا، یہاں مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کافروں کے اندر کوئی صلاحیت دیکھتے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر حق کی طلب دیکھتے تو ضرور جو ہے نا ان کو سننے کی توفیق بھی دیتے۔ تو مراد کیا ہے؟ لو علما، لو کا معنی اگر، عالمہ جان لیتا۔ خیرن بمعنی بھلائی اور نیکی ہے، اس سے مراد یہاں حق کی طلب ہے کہ جن لوگوں کے دل کے اندر حق کی طلب ہوتی ہے کہ ہمیں حق بات سننی اور سمجھنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو سننے کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ لَأَسْمَعَهُمْ، البتہ ان کو توفیق دیتا۔ لَأَسْمَعَهُمْ، ان کو سننے کی توفیق دیتا۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، تمام لوگوں کو اس میں جو ہے نا وہ مخاطب کیا گیا ہے۔ اور آخری بیٹا اس میں معرضون، منہ پھیر کر بھاگ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرنا کہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں، کانوں سے بہرے ہیں اور زبان سے گونگے ہیں۔ تو مراد یہی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ تو مشکل الفاظ کے معنی بیٹا آپ نے پڑھ لیے، دیکھ لیے۔ اب ہم چلتے ہیں آیات کی طرف جن کے ہم نے معانی پڑھے ہیں۔ تو
تو سب سے پہلے آپ میرے ساتھ آیات دہرائیں گے اور پھر اس کے ساتھ با محاورہ ہم ترجمہ بھی کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اب ہم سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور پھر با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ یا کا معنی ہوتا ہے اے، ایھا وہ، الذین لوگ، آمنو ایمان والے، یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان والو، اطیعوا حکم پر چلو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو، ولا اور نہ، تولو رو گردانی کرو، منہ پھیرو، انہو سے مراد کیا ہے کہ پیچھے ہم نے بات کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، تو یہاں کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ نہیں موڑنا، اعراض نہیں کرنا، رو گردانی نہیں کرنی۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور تم سنتے ہو، تو یہاں سننے سے مراد بیٹا یہ سمجھنا ہے کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھتے بھی ہو یا نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور اس سے رو گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ واو کا معنی عربی میں اور ہوتا ہے، لا کا معنی نہیں، تکونو تم ہو جاؤ، اور نہ تم ہو جاؤ، اور نہ تم ہو جانا۔ کالذین پہلے بھی بتایا ہے، کاف کا معنی عربی میں جیسے کی طرح، مشابہ، ان لوگوں جیسے، قالو اصل میں یہ ماضی کا صیغہ ہے، وہ کہتے تھے، سمعنا ہم نے سن لیا، سمعنا ہم نے سن لیا، وہم اور وہ، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، لا یسمعون وہ نہیں سنتے۔ اب یہاں پر ایمان والوں کو مثال دی گئی ہے کافروں کی، کہ ان کافروں کی طرح اور منافقوں کی طرح آپ نے رد عمل نہیں اختیار کرنا، کہ جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی تھی تو اس وقت تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں تھے، یعنی وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کی اس بات کا نوٹس نہیں لیتے تھے، اللہ کی اس بات کو سمجھتے نہیں تھے۔ اس لیے ایمان والوں کو کہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا رسول اللہ کی کوئی بات بتاتا ہے تو تم ان کی طرح یہ نہ کہنا کہ ہم نے سن لیا، لیکن اصل میں اس پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ عربی میں بیٹا جب بھی ان کا لفظ آتا ہے تو وہ بات کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ان بے شک، شر الدواب بدترین قسم کے جانور، بدترین قسم کے جانور، عندہ کے نزدیک، اللہ بے شک بدترین قسم کے جانور اللہ کے نزدیک، الصم بہرے ہیں، البکم گنگے ہیں، الذین وہ لوگ، لا یعقلون کچھ سمجھ نہیں رکھتے، کچھ عقل نہیں رکھتے۔
اس آیت میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے ہی اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت سناتے تھے تو وہ اللہ کی اس آیت کو سمجھتے نہیں تھے. تو ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی جانور ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کے اندر سننے کی صلاحیت رکھی ہے لیکن اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور سے مطالبہ نہیں کیا ہے بھلائی کا. لیکن انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں. سننے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بولنے کی صلاحیت بھی موجود ہے. تو اس لیے اگر اب انسان اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سمجھتا، تو اس کی مثال ایسے ہوگی کہ وہ کیا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ولو اور اگر عالمہ جان لیتا اللہ فیہم ان میں سے مراد کیا ہے، یہ کفار اور منافقین ہیں. خیرن بھلائی، خیرن نیکی کے معنی میں بھی آتا ہے، بھلائی کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں خیرن سے مراد حق کی طلب ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے اندر حق کی طلب دیکھتے، ان کے دلوں کے اندر حق کی طلب ہوتی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے احکامات پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے سنوا دیتے. اب چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے، اب جس بندے کے اندر حق کی طلب نہ ہو تو اس کو سنوا دینا یا نہ سنوانا یہ دونوں برابر ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ولو اسمعہم ان کو سنوا دیا جاتا لتولوا وہم معرضون تو وہ اعراض کرنے والے ہوتے، روح گردانی کرنے والے ہوتے. اب جب ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے تو ان کو سنا دینا بھی کیا ہوگا، فضول ہوگا، بے فائدہ ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سننے کی توفیق ہی نہیں دی. اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت کے سنوا دیتے تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. وَاعْلَمُوا یا ایھا الذین، اے ایمان والو، استجیبو حکم قبول کرو، اللہ وللرسول اللہ کا اور اس کے رسول کا، اذا جب دعاکم تمہیں بلاتا ہے، لما یحییکم جو تمہیں جاوداں زندگی بخشتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا رسول جو ہے لوگوں کو اس کام کی طرف بلاتا ہے جو کام انسان کو دنیا میں بھی سکون فراہم کرتا ہے اور آخرت کی زندگی جو دائمی زندگی ہے اس کے اندر اس کا بہت بڑا اجر و ثواب، اور اس کی آخرت کی جو زندگی ہوگی وہ بھی کیا ہوگی، خوشگوار زندگی ہوگی. تو اللہ کا رسول لوگوں کو اس جو ہے نا کام کی طرف بلاتا ہے. وَاعْلَمُوا اور مومنو یہ بھی جان رکھو، بے شک اللہ یحول حائل ہو جاتا ہے، بین المرء، بینا کا معنی ہوتا ہے کے درمیان، المرء آدمی، قلب کہتے ہیں دل کو، ہو اس کا یعنی اس آدمی کا دل، بین المرء و قلبی آدمی اور اس کے دل کے درمیان جو ہے نا اللہ جو ہے نا حائل ہو جاتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جب بھی ایک مومن کے دل کے اندر کوئی برائی کا خیال آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً جو ہے نا اس کے دل میں حائل ہو جاتے ہیں. اب وہ انسان جو ہے نا پھر اس برائی سے بچ جاتا ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ وہ نیکی کا اس کے دل میں خیال آتا ہے لیکن وہ اس کو ٹالتا رہتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول ہی نہیں کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ نیکی کا خیال ارادہ تو کرتا ہے لیکن اس نیکی کو کر نہیں پاتا.
وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ تو قیامت کے روز جب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کے مطابق ان لوگوں سے سوال کریں گے۔ تو جو لوگ ان پر عمل پیرا ہوئے تو ان کی دنیا کی زندگی تو خوشگوار گزری، آخرت کی زندگی جو دائمی زندگی ہے وہ بھی خوشگوار گزرے گی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا جو درس ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 25 سے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔